اب ایک دوسرا اصول جو ہے دین کا حدیثوں کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ ٹیکنگ حدیث ان آئسولیشن اگنورنگ ادر حدیث اور مسٹیک، کہ ہم ایک یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ حدیثوں کو لیتے ہیں لیکن اسی سے جڑی ہوئی جو دوسری حدیث ہیں اس کو اگر ہم اگنور کر دیں تو ہم غلط نتیجے پہ شاید پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے فیمس ایگزامپل، اگر ابھی کسی سے بھی پوچھا جائے، آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی دین کو سمجھنے کا، اسلام کو سمجھنے کا سورس کیا ہے، تو کوئی انسان بھی تھکے گا نہیں یہ کہتے کہتے کہ صاحب قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، کوئی بھی نہیں تھکے گا۔ ہر ایک آدمی بولے گا کہ دیکھو، اور آپ میں سے ہر ایک یہ حدیث بھی جانتا ہے جو ترنت آپ سنائیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اسے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں رہو گے، اور ایک کیا ہے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری سنت۔ اس سے کوئی تھکے گا نہیں بولتے بولتے، اور اس لیے نہیں تھکے گا، آپ لوگ اس لیے نہیں تھکیں گے، یا آپ لوگ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ سنی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، سنی اسکالرس کو سنتے ہیں، سنی اسکالرس کی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھتے ہیں، اس لیے آپ اس حدیث کو جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ سیاستہ کے اندر نہیں ہے، یہ موطا امام مالک کے اندر یہ آتا ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگ شاید پہلی بار وہ حدیث سن رہے ہیں۔ یہ حدیث تو آپ نے ڈھیر ساری بار سنی، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگا، ایک ہے قرآن ایک ہے میری سنت۔ یہ آپ نے سنا کیونکہ آپ سنی فیملی میں آئے ہیں، لیکن یہ حدیث شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، جس میں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور الفاظ باقی کے وہی ہیں، and if you hold fast to it، اور اگر تم اس کو پکڑے رہو گے you will never go astray، اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم اللہ کی کتاب پکڑے رہو گے۔ یہ ہے صحیح مسلم کے اندر، جو مسلمانوں کے نزدیک زیادہ اوتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے، اور یہ ہے یہ موطا امام مالک کے اندر، جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور میری اور سنت آف ہز پروفٹ، قرآن اور میری سنت۔ لیکن موطا یہ صحیح مسلم میں کیا کہا گیا ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں رہو گے۔ یہ حدیث اس لیے عام طور پہ آپ نہیں سنتے ہیں کیونکہ آپ سنی فیملی میں ہیں، اور وہاں پہ زور اس میتھڈولوجی پہ ہے، اس اپروچ پہ ہے کہ قرآن اور سنت۔ لیکن یہاں پہ یہ بات کیا آئی، صرف قرآن کی بات آئی، بک آف اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں سنا رہا ہوں، یہ تو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی کیونکہ اگین آپ سنی فیملی میں ہیں، یا آپ شیعہ حضرات سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ حدیث کوٹ کر کے سنائیں گے، لیکن یہ حدیث بھی کہا ہے، یہ بھی مسلم شریف میں ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے بک آف اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرا اہل بیت، میرے گھر والے۔ اب یہ حدیث جو ہے سنیوں کیا، ہم لوگ کیا بیان ہی نہیں ہوتا یوزولی، سنی اسکالر، سنی علماء مسجد کے اندر کہیں بھی جب بھی دین کو سمجھنے کی بات آئے گی تو وہ پہلی والی حدیث صرف بیان ہوتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، ایک اللہ کی کتاب، اور ایک میری سنت۔ یہاں پہ ٹھیک وہی حدیث ہے، یہاں پہ دوسرے الفاظ میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا کلام اور ایک ہے میرے گھر والے، اہل بیت۔ اب چونکہ یہ اہل بیت کی بات آ گئی تو سنیوں کے اندر بہت زیادہ نہیں ہے اس کو امپورٹنس کو لے کے، اس لیے اس حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، اور جو پیچھے حدیث بتائی یہ بھی بیان نہیں کیا جاتا، بننا ہونا یہ چاہیے کہ اسکالر سامنے مسجد میں یا کہیں پہ بھی تقریر کریں اور اس میں کتنی ہی بات تقریر کریں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوئے گے۔ ایسا نہیں بیان کرتے یوزولی اسکالرس، وہ کون سا بیان کرتے ہیں، وہ پہلا والا بیان کرتے ہیں، قرآن اور میری سنت۔ تو اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی ایک کیٹیگری، اور ابھی آج پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ الگ الگ گروپس نے الگ الگ چیزوں کو ہی پکڑ لیا ہے، اس والی حدیث کو سنیوں نے پکڑ لیا ہے، اس والے حدیث کو اہل قرآن حضرات نے پکڑ لیا ہے، اور اس والے حدیث کو شیعہ حضرات نے پکڑ رکھا ہے۔ اور یہ شیعہ پکڑا گیا، شیعہ آپ سے کہتے ہیں، جب آپ شیعہ سے بات کریں گے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو تم جن حدیثوں کو معتبر مانتے ہو اسی میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ان کو تمہیں پکڑ کے رکھنا ہے، تو تم کیوں اہل بیت کو چھوڑ چکے ہو، تم کیوں حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین اور ان کے خاندان والوں کے تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو، اور حضرت زین العابدین ان کے تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو، تو یہ تو تم چھوڑ چکے ہو۔ یہ شیعہ بھائی آپ سے کہیں گے، اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ نمبر ون آپ نے یہ حدیث سنی نہیں ہوگی موسٹ پروبیبلی، اور اگر سنی ہوتی تو آپ کے پاس کچھ ایکسپلینیشن ہوتا یا آپ کچھ جانتے۔ اسی طرح جو یہ حدیث ہے، جب اہل قرآن حضرات آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم حدیث کرتے ہو نا، حدیث میں تو بتایا گیا کہ اللہ کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوئے ہوگے، تو پھر تم کیوں نہیں صرف اس کو پکڑتے ہو؟ تو پھر اگین آپ کے پاس آنسر نہیں ہوگا۔ اس لیے آنسر نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے یہ سنا نہیں ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوتا ہے یہ دن رات یہ کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو جب ہم
تینوں حدیثوں کو ملا کر کے اگر دیکھیں گے پڑھیں گے تو جو میں کیٹیگری آپ کو بتا رہا تھا کہ حدیثوں کو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ اور ریلیٹڈ حدیث کیا ہے، کیونکہ حدیثوں کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، کہیں پہ کسی ایک جگہ کسی ایک چیز پہ ایمفیسس دینے کے لیے بات بتائی جاتی ہے، کہیں دوسری جگہ کسی دوسری چیزوں کے اوپر زور دینے کے لیے بات بتائی جاتی ہے، تو آپ ان سب کو ملا کے دیکھیں گے تو تھوڑی بہتر تصویر آپ کے سامنے ابھرے گی۔ تو آپ اگر تینوں کو ملائیں گے تو ایک بات تو کم سے کم ہے کہ ان تینوں حدیث میں بک آف اللہ کامن ہے، یہ تینوں حدیث میں قرآن جو ہے وہ کامن ہے، اللہ کا کلام کامن ہے، تو قرآن جو ہے سب سے اوپر رہے گا، نمبر 1 پہ رہے گا یہ تینوں حدیثوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تینوں جگہ آ رہا ہے، اور ایک جگہ آ رہا ہے میری سنت اور ایک جگہ آ رہا ہے اہل بیت، تو اس کو بھی آپ ریکنسائل کر کے دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور جو اہل بیت سے بھی آ رہا ہو اور جو اہل بیت کی طرف سے بھی آ رہا ہو، وہ چیزیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی سنیز کے نزدیک جو ہے یہ اہل بیت والا معاملہ جو ہے بہت کم ہے۔ یہاں پہ میں اس مسئلے مسائل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس آپ کے سامنے یہ جھلکی دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے ایک ہی ٹاپک پہ الگ الگ حدیث ہوتی ہے، تو آپ سب کو ملا کے دیکھیں گے تو زیادہ بہتر تصویر آپ کے سامنے ابھرے گی۔ یہ بھی ایک اور حدیث ہے، طبق اللہ اینڈ مائی فیملی اینڈ دی پیپل آف مائی ہاؤس، یہ بھی اسی کے بارے میں ہے کہ اہل بیت کے بارے میں، یہ جامعہ الترمذی میں ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ